الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام و سائمین و ناظرین عظام، آج جو عنوان میں نے منتخب کیا تھا، اتفاق کہیے نکاح، عقد نکاح شریعت اسلامی کی روشنی میں، اور اتفاق سے 4 دن سے جو ہے نکاح کی شادی کی عمر 18 سے لڑکیوں کے 21 سال کرنے پر بحث چل پڑی ہے۔ اور مجھے تو نہیں معلوم تھا پہلے سے کہ ایسا بل آ رہا ہے، لیکن بعد میں دینے کے بعد آیا تو یہ اتفاق ہو گئی۔ اصل میں میرے ذہن میں جو بات تھی یہ دینے کی، بہت قابل ترین پڑھے لکھے لوگوں کو تک یہی نہیں معلوم کہ کن رشتوں میں اسلام نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، کن رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی اور کن رشتوں میں شادی ہو سکتی یہ بھی نہیں معلوم، حالانکہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے، کیونکہ ہم نہ ہی لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں نہ برابر سنتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ سطحی طور پہ کوئی بات کر دی جاتی ہے، کسی کی بات کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں اور گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات سنے جس میں جو ہے دیہاتوں میں مسلمانوں نے اپنی سگی بھانجی سے شادی کی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، یہ یہاں ہمارے پاس چلتا ہے نان مسلمس کے پاس، تلنگانہ میں اور آندھرا میں۔ پھر اسی طرح شہر میں کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ صاحب یہ 2 بہنوں سے ایک ساتھ ان کے گھر میں عقد میں ہیں ان کے۔ میں نے کہا ہوتا ہی نہیں، حرام ہے تو قطعی۔ تو یہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر جو ہے بار بار سننے میں آتے تھے۔ ایک جگہ ایسی بات چل رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا یہ میری بہن ہے، تو پوچھا گیا بھائی کیسے بہن ہے؟ تو بولے میرے تایا کی لڑکی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کس نے منع کیا تایا کی لڑکی سے شادی کرنے؟ تو یہ اصل میں پس منظر جو یہ عنوان دینے کا میرے یہ تھا کہ ذرا اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے، لیکن اب یہ معاملہ یہ آ گیا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، یہ 18 سال اور 21 سال کا بھی انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ جو اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے، اور خاندان معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی فارم کرتے، سوسائٹی بنتی ہے، اور خاندان کی اکائی ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے، جس کو ہم زوجین کہتے ہیں، عام الفاظ میں میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ اور خاندان کا انحصار، دار و مدار، یہ مرد اور عورت جس کی شادی ہو رہی ہے، ان دونوں کے اچھے ہونے پر خاندان کا اچھا ہونے کا دار و مدار ہے۔ ان دونوں میں اخلاق کردار ہوگا تو آنے والا، بننے والا جو ان کے ذریعے خاندان ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اخلاقی خوبیاں، کردار کسی ایک لیول پر ہم کو نظر آئے گا۔ اگر ان میں دین ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے خاندان میں کچھ نہ کچھ اثرات دین کے رہیں گے، شریعت کا پاس و لحاظ رہے گا، اللہ کا خوف اور خشیت رہے گا، پورا دار و مدار ہوتا ہے اس اکائی پر جس کو ہم زوجین کہتے ہیں، میاں اور بیوی، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہی بگڑے ہوں، ان کو ہی کچھ نہیں معلوم، اور جو ہے تو پھر جو ہے مسائل بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے پھر پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے، کوئی چیز درست ہو نہیں پاتی۔ اسلام نے خاندان کے معاملات پہ بڑا زور دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے خاندان کا وجود ہوتا ہے عقد نکاح سے۔ اسلام نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا۔ میں بھی انشاءاللہ اگر وقت ملے تو تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا، کیونکہ تھوڑا تاخیر ہو گئی اور وقت بھی کم ہے۔ یہ سرما کے موسم میں عصر اور مغرب میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پھر اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں بعض احکامات واضح طور پہ، اور کہیں قرآن مجید کسی چیز میں خاموشی اختیار کرتا ہے تو احادیث رسول میں تفصیل سے باتیں بتائی گئی۔ پھر
کچھ مسائل بعد میں پیدا ہوئے تو ہمارے فقہائے کرام نے ان مسائل کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کے ذریعے ان مسائل کا حل ڈھونڈا اور استنباط کر کے قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کا حل ہمارے سامنے رکھ دیا۔ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان مسائل سے، کوئی مسئلہ آپ اٹھا کے دیکھیے مل جائے گا انشاءاللہ، چھوڑا نہیں گیا۔ اور آج بھی اس دور میں بھی ہمارے فقہاء جو نئے نئے مسائل آتے ہیں اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا لفظ عقد پہ غور کرتے ہیں۔ عقد اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا۔ عقد نکاح، نکاح میں ایک عورت اور مرد کا بن جانا، یہ اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے، بڑا زور دیا گیا، بڑی اہمیت۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، 2 یا 3 مرتبہ کہہ دیا اس کی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں شادی تو ہوتی تھی، لیکن جو شریعت نے قوانین بتائے، عورت کے جو حقوق، مرد کی جو ذمہ داریاں، عورت پر مرد کا حق، مرد پر عورت کا حق، اس کا پاس و لحاظ نہیں تھا۔ عورتیں تو باندھی کنیز بنی ہوئی تھی، بیویاں جتنی ہوتی، ان کا کوئی حق نہیں رہتا تھا۔ اسلام نے اس کو بھی متعین کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک مرد 50-50 100 شادیاں کرتا تھا، اور پھر وہ اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اپنی ماؤں کو، سوتیلی ماؤں کو ترکے میں جیسے مال تقسیم کرتے تھے۔ یہ برے خرافات، برے گناہ تھے۔ اسلام نے اس کو روک دیا، منع کر دیا۔ پھر 4 کی قید لگا دی، پھر اس کے ساتھ شرط لگائی عدل۔ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر، اب عدل کے معنی یہ کہ جو ہے جسمانی طور پہ آپ اس قابل ہوں کہ سب کا حق ادا کرے ہر بیوی کا۔ عدل کے معنی یہ کہ آپ کہنے سکت ہو کھلانے پلانے کی۔ عدل کے یہ معنی کہ سب کو ایک جیسا دیکھا جائے۔ عدل کے معنی کہ سب کو ایک جیسے چھت کے سائے تلے رکھا جائے۔ عدل کے یہ معنی کہ ایک جیسے کپڑے پہنائے جائیں۔ عدل کے معنی کہ ایک جیسے گاڑیوں میں گھمایا جائے۔ عدل کے معنی کہ ایک ہی قسم کے چاول یا گیہوں جو کچھ اناج ہوتا ہے ایک قسم کا سب کو دیا جائے۔ بہت سارے معاملات ہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگر یہ ہو تو 4 تک کر سکتے، 4 سے بڑھ کے نہیں، ورنہ پھر کہا گیا ایک پہ اکتفا کرو۔ قرآن کیا ہے، ایک کافی ہے تمہارے۔ ایسے ہی اٹھائے 4 2 3 کر لیتے جا رہے، نہیں۔ عدل کر سکتے تو کرو، وقت دے سکتے ہو، وقت دینا پڑے گا ان کی دل جوئی کے لیے۔ تمہارے میں خود جسمانی ایسی قوت ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی بہت لہیم شہیم ہوتا، لیکن جو ہے جو چیز قوت عورتوں کے لیے ضرورت ہوتی اس میں کمی رہتی اس کے پاس، کیا کر لیتے آپ؟ ارے بھائی آدمی تو دیکھنے ہو، ایک آدمی بہت دبلا پتلا رہتا، انہیں جو ہے 3 بیویوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، جس کو جس چیز میں قوت دے دے۔ ہم دیکھتے ایک آدمی کی ذہنی سطح بہت آگے ہوتی اور جلدی سمجھ لیتا، ایک آدمی کو بار بار بولنے کے بعد سمجھتا۔ ارے بھائی اس کا نے بھی عقل ہے، اس کا نہیں بھی عقل ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کسی کو زیادہ اس میں پاور دیا، کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ ایک کنڈیشن۔ دوسرے کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ شادی کے بندھن میں بننا ہی نہیں چاہتا۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے، میں لکھنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا آج میرے کو، پورا ریکارڈ موجود ہے، کہیں 40 سے 56% تک یورپی ممالک میں جو بچے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے فادرس نیم اننون، نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے، ماں کا کئی لوگوں سے ریلیشن تھا، کس کی اولاد ہے نہیں معلوم۔ اولاد پیدا کر رہے ہیں لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تعلقات جسمانی پیدا کر رہے ہیں لیکن اس جس سے پیدا کیا کہ اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے مرد کو۔ یہ معاشرہ اتنا ہو گیا اور عورتوں کے دماغ میں بھی ڈال دیا گیا۔ دوسرے ممالک کی بات چھوڑیے، پاکستان میں ایک تحریک چل پڑی ہے پڑوس میں جس کا مسلم ملک کہتے میرا جسم میری مرضی۔ کیا بے حیائی ہے؟ اسلام اس کو روکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ شادی نہ کرا، دوسرے یہ کہ ایک تو یہ برائی ہے، دوسرے یہ کہ بعض لوگوں میں ایک نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، سب نیک کا سب یہ بیوی نکو، یہ بچے نکو، یہ سب چیزاں نکو، میں جو ہے مجرد رہوں گا، ایسی زندگی گزار دوں گا، تنہا منع کیا گیا، بلکہ تاکید کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اسے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور کما قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح یاد رکھو جو میری سنت کی طرف رغبت نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، مجھ سے نہیں۔ سخت وعید ہے، اس میں وارننگ ہے۔ نکاح کی اتنی اہمیت بتائی گئی۔
یہ بات یاد رکھیے. اسلام ایک طرف تو بے حیائی کو، فحاشی کو، منکرات کو روکتا ہے، بے حیائی کاموں سے روکتا ہے، جانوروں کی طرح انسانوں کو زندگی گزارنے سے منع کرتا ہے، جدھر اٹھا منہ اٹھا چلا گیا نہیں. دوسری طرف اس بات کی بھی اجازت نہیں دے کہ انسان بغیر شادی کے، بغیر عقد کی زندگی گزار دے. یہ اسلامی اعتدال اسلام میں ہے. یہ دونوں ایکسٹریم نقطہ نظر ہے. ایک طرف شادی نہ کریں گے، ایک طرف عورتوں سے تعلق پیدا کریں گے، ایک طرف شادی نہیں کریں گے، باقی سب کام کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، عقد نہیں کریں گے، میرج نہیں ہوگی، باقی جو چاہے کریں گے. اور ہمارے پاس تو اصطلاح ہے، ہمارے ملک میں بھی اب آپ کو معلوم ہے اجازت ہے لیونگ پارٹنرز کی، بغیر شادی کے بالغ ہونے کے بعد مرد بچہ بچی رہ سکتے. بے حیائی کی انتہا ہے. اور کل ہی کی بات ہے، 2 مردوں نے دلی میں شادی کی ہے آپس میں. خیر اس کو ابھی قانون ہماری اجازت نہیں دیتا اس ملک کا، لیکن وہ سزا بھی نہیں ہے، لیکن قانونی طور پہ ان کو ریکگنیشن نہیں مل سکتا. حکومت جو ہے، کوئی حکومت کا ادارہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. گمراہی کی انتہا. پھر کہا گیا ہے دیکھو تم اپنی آنکھیں نیچے رکھنے کے لیے عقد کیا کر لو. سب اب یہ ایک مسئلہ ہے. میں کیونکہ تھوڑا میرے کو نکاح کن خاندان کے کن رشتہ داریوں میں ہو سکتا ہے اس پہ گفتگو کرنا ہے. میرا اصل عنوان وہی تھا، میرے ذہن میں پس منظر میں وہی تھا عنوان دینے کے، لیکن یہ مسائل آگے. سب ایک بات کہی جا رہی ہے 18 سے 21 سال کی. ہم 18 پہ بھی اعتراض تھا ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلمان علماء کو، مسلم عمائدین کو، قائدین کو اعتراض تھا. اب 21 سال کر رہے ہیں، ہم کو تو سخت اعتراض ہے اس کے اوپر. سب نیوٹریشن فوڈ ان کو نہیں مل رہا، تو وہ لوگ اتنے زیادہ جسمانی طور پہ کیا کہنا چاہیے تیار نہیں ہو پا رہی، مضبوط ہونے پا رہی. سب یہ آپ اپنا بوجھ عمر بڑھا کے کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ مرکزی حکومت کے خزانوں میں پیسوں کی کمی ہے، مرکزی حکومت کے پاس گوداموں میں اناج کی کمی ہے. حکومت اعلان کرے ویلفیئر کا، کیا ویلفیئر کا اعلان کرے حکومت؟ صاحب جو لڑکی 8 سال کی ہو گئی ہے اس کے لیے نیوٹریشن کی غذائیں حکومت کی طرف سے ہر مہینہ اتنی دی جائے گی. اور ڈاکٹر سے بھی پوچھیے، اصل جو ایج ہوتی ہے بچی کی گروتھ کرنے کی وہ 8 سال سے لے کے 15 سال 16 سال کے بعد بچی کی ہائٹ بڑھتی ہے نا، پرسنالٹی بڑھتی. موٹی ہو سکتی لیکن طاقتور نہیں ہوتی، ہڈیاں مضبوط ہیں، وہی ایج ہے اس کی. پھر بھی بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے 19-20 سال تک بچہ بڑھتا ہے، بچیاں نہیں بڑھتے. گروتھ کی ایج وہی رہتی ہے ان کی. آپ اس ایج میں آپ ان کو نیوٹریشن فوڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اچھا غذا کیوں نہیں دیتے؟ حکومت دے سکتی، کوئی کمی نہیں ہے. اپنا بوجھ حکومت. دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اصل میں ایک پوری دنیا میں ایک سازش چلی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو صاحب دیر سے شادی ہوگی، 18 کے بجائے 21 میں ہوگی، تو پھر 1-2-3 سال وہ لگائیں گے بچے پیدا کرنے، 25-24 سال ایسے نکل جائیں گے. یہ بھی ایک مقصد ہے حکومت کا. ان مقاصد کو سمجھنا ہے. اور ظاہر ہے اس کے خلاف تو پروٹیسٹ ہوگا، اس کے خلاف حکومت پہ بٹھایا گیا اس لیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے، ویلفیئر کے کام کرے، ایسے قانون بنا دے. اس وقت معاشرہ کدھر جا رہا؟ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے سوسائٹی، لیکن اصل یہ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ خود چاہتے ہیں ایسی ذہن کے. میں سمجھتا ہوں 4 دن قبل کی بات ہے، میں کسی کام سے گھر کے باہر نکلا، وہ سامنے گلی میں آگے ادھر ایک اسکول ہے، اسکول کے بچے جا رہے ہیں. ایک بچہ 9 سال کا ہے، اس کے ساتھ ایک 6-7 سال کا بچہ ہے. 9-10 سال سے بڑھ کے نہیں ہے بچہ، 9 سال سے بھی میں سمجھتا 10 کا بھی نہیں ہوں گا، 9 سال کا ہی. میں تعجب کرا، میں باہر نکلا تو گھر میں سے کچھ آواز دیے تو بچے کچھ بات کر رہے ہیں، تو ایک دم میں رک گیا گیٹ کرنے اندر جانے کے وجہ. میں ابھی آیا، ٹھہر کے سننے لگا. وہ 9 سال کا بچہ کہہ رہا ہے 7 سال کے بچے سے کہ فلاں کلاس کی وہ گوری دبلی بچی میرے پہ لائن مار رہی. معاشرہ کدھر جا رہا ہے ایسا؟ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 20 سال کی بچی بھی شادی نہ کرے، 18 کی بھی نہ کرے، 19 کی بھی نہ کرے. پھر تو ریپ کے کیسز بڑھیں گے، قتل و غارت گیری بڑھے گا، ملک میں انارکی پیدا ہو جائے گی اگر آپ روکیں گے. اسلام کہتا ہے بچہ بالغ ہونے، بچی بالغ ہونے کے بعد ان کے عقد کی فکر کرو، کچھ شرائط کے ساتھ ہو لیکن فکر کرو ان کے نکاح کی. کیونکہ یہ باتیں تھوڑا حالات پہ تھی. اور اسلام چاہتا ہے معاشرہ پاک صاف ہو، پروٹیکشن آف نسل ہو، نسل کا تحفظ ہو. ہم بولتے ہیں نا کنتری کراس وہ نہ ہو.
کون کس کا کون ہے نہیں معلوم، یہ نہیں ہو. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے حسب نسب کی، یہ بات ذہن میں رکھیں. میں کیونکہ اور بھی بہت ساری اس میں باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ یا کسی جمعے کے خطاب میں کہوں گا کہ اس وقت دنیا کیا چاہ رہی ہے اور کیا چل رہا ہے. لیکن میں کیونکہ میرا جو عنوان ہے عنوان کے تحت ہی باتیں ہیں، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ نکاح کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس پہ میں آتا ہوں. اصل میں نکاح کے معنی لغت میں جمع کے ہیں، اور اصطلاح فقہ میں نکاح ایک مخصوص عقد کا نام ہے، ایک معاہدے کا نام ہے مخصوص. اور اسلام میں یاد رکھیے ایک اگریمنٹ ہے مرد عورت کے درمیان، اور بڑا اہم اگریمنٹ ہے، اس کو توڑنے کی آسانی سے اجازت نہیں ہے. طلاق کی اجازت ہے لیکن کچھ کنڈیشن سے اس کو پڑھنا پڑے گا، پورا دیکھنا پڑے گا. دل میں آ رہا نمک کم ہے طلاق 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 نہیں چلے گا، غلط ہے. بڑی اہمیت ہے ان رشتوں کی. ہاں کچھ صورتحال ناگزیر ہوتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. اور جس کے پاس طلاق نہیں ہے آج، وہ بھی ان کے پاس بھی اب طلاق کا تصور آ گیا ہے، لیکن وہ اختیار مرد کو دینے کے بجائے جج کو دے رہے ہیں. وہ کیا جانتا ہے انہیں کیوں طلاق دینا جا رہا بلا وجہ کی. تو بہرحال یہ کہ اسلام میں کہا گیا کہ جو مباح چیزیں ہیں اس میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق. اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں. مخصوص عقد کا نام ہے جس سے مرد خصدن عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز ہوتا ہے، اختیار ہو جاتا ہے اس کو. عقد وہ چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور عقد میں مالی چیزیں پوری مرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں، یہ بات سن لیجیے. اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے عورت سے کھانا مانگا جائے، عورت سے کسی قسم کا جہیز مانگا جائے، خود عورت کے کوئی کپڑے مانگے جائیں، یہ کپڑے عورت کو دو. عورت کے لیے، مرد کے لیے تو چھوڑ دیجیے، عورت کے لیے کوئی زیور مانگا جائے. مرد تو اپنے لیے کچھ مانگنا تو اسلام فقہ نے لکھا بس حرام ہے اگر مرد مانگتا ہے تو. عورت کے لیے بھی، ہونے والی بیوی کے لیے بھی نہیں مانگ سکتے کوئی. لیکن ہمارا معاشرہ ہندو میتھالوجی کو قبول کر چکا ہے. گھوڑے جوڑے کی رقم، جہیز کے نام پہ لوٹنا عورتوں کو ایک تماشا بنا ہوا ہے، جس سے معاشرے میں اتھل پتھل بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. پورا سادہ ہو، سادگی کے ساتھ نکاح کی مجلس ہو جائے، یہ اہم ہے اسلام. حالات کی مناسبت سے نکاح کی صفات بھی مختلف ہوتے ہیں. حالات جب بدلتے ہیں، حالات کے لحاظ سے نکاح کی صفتیں بھی بدلیں گی. ڈفرینٹ آف کوالٹیز نکاح کے ہو جائیں گے. ایک ہوگا سنت موقدہ، سنت ہوگا ایک نکاح. اگر جمع کی خواہش اعتدال پر ہو، یعنی بہت زیادہ ہونا بالکل کم ہو. عورت کی طلب مرد کو بہت زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے، ایوریج میں، اس سے وقت نکاح کرنا سنت ہے. اب ذرا دیکھیے نکاح کی اہمیت بتا رہا ہوں میں. واجب ہے، واجب کب ہے؟ اگر جمع کی خواہش غالب ہو، نکاح نہ کیا جاتا ہو، نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، خدشہ ہے کہ نکاح زنا میں مبتلا ہو جائے گا. کیوں؟ زنا بہت بری چیز. فلا تقربوا الزنا، کہا گیا زنا کے قریب بھی مت پٹکو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دور بات ہے، نکاح کرو. واجب ہو جاتا، فرض کے بعد جو درجہ ہے واجب کا، کیونکہ اگر خوف ہو رہا اس کو اگر میں شادی نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہوں گا، نکاح کر لے. فرض ہے اگر جمع کی خواہش بہت غالب ہو، یعنی نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہے. اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں ملوث ہو جاؤں گا، تو پھر فرض ہو جاتا نکاح کرنا. لوگوں کو یہی نہیں معلوم نکاح فرض بھی ہوتا ہے کیا، لوگوں کو ہی نہیں معلوم نکاح واجب ہے کیا. وہ سنتے رہتے النکاح من سنتی، ہاں حضور کی سنت ہے بھائی نکاح. نہیں صاحب، ایک وقت واجب ہو رہا، ایک وقت سنت ہو رہا، ایک وقت واجب ہو رہا اور ایک وقت فرض ہو رہا. یہ چیز اصل بتانا چاہتا تھا. اتنی اہمیت ہے نکاح کی، فرض ہو جا رہا. فرض اگر نہیں کریں گے، واجب نہیں کریں گے، گناہگار ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگوں نے استطاعت ہے، اور ماں باپ ایسا ہمارے بچے کی عمر ہی کیا ہے، ارے صاحب استطاعت ہے اس کی شادی کرو، بٹھا کے کیوں رکھیں؟ کما رہا نہیں، اتنے گھر بنانا، اتنا بینک بیلنس ہونا، لکھا ہے کہ طبیعت کو بنا لیا اور کچھ نہیں. ان تینوں صورتوں میں شادی کرنے کے لیے، ان تینوں صورتوں میں ایک اور چیز ہے، زوجہ کے حقوق کی ادائی پر
قدرت حاصل ہونا بھی شرط ہے. بیوی کا جو حق ہے اس پہ قدرت ہونا کیا ہے؟ مہر دینا، بیوی کو ایک اس کے مطالبے کے مطابق رقم دینے کی سکت ہونا، استطاعت ہونا. اور کسی نے اس ارادے سے نکاح کیا کہ بولوں گا موجل دیں گے بعد میں بول کے اور گھما دوں گا، نکاح حضور نے فرمایا حدیث کا مفہوم یہ کہ نکاح ہی نہیں ہوا اس کا. نفقہ، کھانا پینا، کسوتنی، کساوا، کپڑے پہنانا، سکنا، رہنے کا چھت چھپر ایک کمرہ، اس کو کم سے کم ایک کمرہ علیحدہ ہو، یہ سکت ہو پھر تو نکاح کرو. ہاں نکاح نہیں کر یہ نہیں ہے سکت تو پھر رکے رہو، انتظار کرو. مکروہ تحریمی ہے، مکروہ حرام کے قریب مکروہ ہے. اگر زوجہ پر ظلم کا خوف ہو، خود مزاج ایسا ہے کہ میں ظلم کروں گا، پھر مکروہ ہے نکاح کرنا. حرام ہے اگر زوجہ پر ظلم کا یقین ہو، یقین ہے کہ میں یا میرے ماں باپ بیوی پہ ظلم کرنے والے، نکاح کرنا حرام ہے. سنے کبھی ہے؟ شریعت کیا لکھی ہوئی ہے معلوم ہی نہیں، ہم پڑھتے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ نکاح درست ہونے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، اس کو بولتے ایجاب و قبول. کیا بولتے؟ ہم سمجھتے خطبہ نکاح نہیں ہوا تو نکاح، ضرورت ہی نہیں ہے خطبہ نکاح کی، سنت مسنون ہے خطبہ نکاح. ایجاب و قبول کہتے یہ ہیں، ایجاب کرتے ایک طرف سے پیشکش ہونا. ایک مرد آدمی بولا کہ میں تم سے، کسی عورت کو بول رہا، یہ 2 آدمیوں کو گواہ رکھ کے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں 1 لاکھ مہر کے عوض. عورت بولی 1 لاکھ مہر کے عوض میں نے قبول کیا آپ سے نکاح کرنا. نکاح ہو گیا. باقی چیزیں مستحب اور سنن ہیں. فرض رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول. عورت بولی 50,000 پہ قبول کی، 1 لاکھ کا اعتبار ہوگا، 50 کا نہیں. عورت بولی 1.5 لاکھ پہ، پھر اس کو بولنا پڑے گا مجھے قبول ہے 1.5 لاکھ. اگر نہیں بولا تو پھر وہ نکاح واقع نہیں ہوگا. اب یہ مسائل پھر بڑھ جائیں گے، میں اس کو روکتا ہوں. اب البتہ کچھ شرائط ہے نکاح کے، شروط ہے کچھ، یہ شرائط بھی ہے اس کے ساتھ. کیا ہے وہ؟ عورت کا محرمات سے نہ ہونا، محرم جو لوگ ہیں ان سے نہ ہونا. میں اسی تفصیل آگے بتاؤں. عاقدین یا ان کے اولیاء کا عاقل و بالغ اور آزاد ہونا. خیر وہ تو عاقل و بالغ ہونا. مجنون و نابالغ اور غلام کے لیے ان کی اولیاء کی اجازت ضروری ہے. عورت کے لیے اگر وہ غیر کفو سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کی رضامندی ہونا، وہ خواہ بالغہ ہو یا نہ ہو. عورت غیر کفو سے کر رہی، خاندان ایک لیول کا نہیں ہے، معاشرے میں اسٹینڈرڈ ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر وہ ماں باپ کی اجازت، ان کے جو کفیل ہیں ان کی اجازت ضروری ہے، ورنہ نکاح نہیں. 2 گواہوں کا ہونا. 2 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی. 2 عورت 1 مرد ہو تو 2 مردوں کے برابر گواہی ہوگی. 3 لوگ ہیں، 2 عورتیں 1 مرد ہے تو پھر گواہی کافی ہے، یا پھر 2 مرد ہیں تو گواہی کافی. نکاح کو کسی معین مدت کے ساتھ مقید کرنا، میں 1 سال کے لیے نکاح کروں، 6 مہینے کے لیے کروں، حرام ہے، نکاح نہیں ہوتا، شرط کے خلاف ہے. محرمات وہ عورتیں جس سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے. محرم کون ہے؟ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے. اسباب تحریم یعنی وہ امور جن سے حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے، کتنے ہیں وہ آگے آ رہا تفصیل. اب پہلا ہے قرابت یعنی نسبی رشتہ، پھر اس کی وضاحت کروں گا میں. مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ، رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ، اجتماع یعنی زوجہ کے ساتھ اس کی بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو جمع کرنا. ایک عورت سے شادی کرے، اس کی بہن سے بھی کر رہی، اس کی پھوپھو سے بھی کر رہے ہیں، اس کی خالہ سے بھی کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہوتا نکاح. مشرکہ سے جو غیر مسلم ہے اس سے نکاح کرنا نہیں ہوتا نکاح. کسی اور شخص کی منکوحہ یا عدت والی عورت سے نکاح کرنا، آلریڈی انہیں طلاق ہی نہیں دیا، انہیں خلائی نہیں لی، اس سے شادی کر لے رہی، یہ نکاح نہیں ہوگا. یا خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا شوہر مر گیا لیکن اب عدت کے دن نہیں گزرے. طلاق کی صورت میں عدت کے جو 3 مہینے ہیں، 3 پیریڈز،
اور وفات کی صورت میں اس کے شوہر کے 4 مہینے 10 دن ہیں. یہ فرق یاد رکھ لیجیے، یہ بہت اہم بات ہے. قرابت نسبی، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے. ماں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ماں باپ کے ذریعے سے، جیسے دادی، پڑدادی، نانی، پڑنانی وغیرہ، آخر سلسلے تک، یہ سب عورتیں ماں کی تعریف میں داخل ہیں. سب عورتیں ماں کے برابر نہیں کر سکتے ان سے نکاح. بیٹی سے مراد وہ تمام عورتیں ہیں جیسے پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی وغیرہ، آخر سلسلے تک. یہ سب بیٹی کی تعریف میں داخل ہیں اور فروع کہلاتی ہے. یہ فروع کہلاتی ہے. بہن سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کا نسب آخر کے باپ یا ماں کی طرف سے ہو، مثلا حقیقی یا اللاتی یا اخیافی بہنیں. یہ سب بہن کی تعریف میں داخل ہے اور ماں باپ کی فروع کہلاتی ہیں. حقیقی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے ہو. اللاتی کس کو کہتے ہیں؟ میں 3 الفاظ استعمال کر رہا، حقیقی، اللاتی، اخافی. اللاتی باپ کی اولاد جو اپنی ماں سے نہ ہو. باپ کسی اور عورت سے شادی کراتا، اس کی اولاد، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہلاتی ہے اللاتی. اخیافی ماں کی اولاد، ماں کا پہلے سے کوئی شوہر تھا، اس سے کوئی اولاد ہے، اب تمہارا جو باپ ہے جس کی تم اولاد ہو، اس سے شادی کی اس نے، اس کے مرنے کے بعد یا ڈائیورس ہونے کے بعد، تو جو اس کی اولاد سے بھی نکاح نہیں. پھوپھی سے مراد باپ کی یا دادا یا پردادا کی اللاتی یا اخیافی بہن، باپ کی جو ہے رضائی بہن، ماں کی رضائی بہن، ماں کی بہن، یہ پورے. اس طرح نانا کی بہن یا پڑنانا کی بہن، یہ سب عورتیں پھوپھی کی تعریف میں داخل ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ماں باپ کے اصول کی فروع کہلاتی ہے. ماں باپ اصلی ہیں، ان کے اصول کی فروع کہلاتی ہے. خالہ سے مراد ماں کی بہن ہو یا نانی، پڑنانی کی، اس طرح باپ کی خالہ ہو یا دادا نانا کی خالائیں. حقیقی یا اللاتی یا اخیافی، یہ سب خالہ کی تعریف میں داخل ہیں اور ماں باپ کے اصول کی فروع کہلاتی. بھتیجی یعنی بھائی کی بیٹی، خواہ حقیقی بھائی کی ہو یا اللاتی بھائی اور یا اخیافی بھائی کی بیٹی، یہ اور ان کی اولاد سب بھتیجی کی تعریف میں داخل ہیں اور ماں باپ کے فروع کی فروع کہلاتی ہیں. بھانجی یعنی بہن کی بیٹی، یہ تمام رشتے حرام ہیں. اور یہ بھی بہن کی جو بیٹی ہے، سگی بہن کی بیٹی، اخیافی بہن کی بیٹی، اللاتی بہن کی بیٹی، تو یہ سب اسی میں. اسی طرح رضائی بہن کی بیٹی، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ تمام رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرا سبب مصاہرت کا ہے، یعنی سسرالی رشتہ. مصاہرت سسرالی رشتے کو کہتے ہیں. ماں بیوی کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی ہر حال میں حرام ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا وضاحت کرنا چاہوں گا. بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھو، بیوی کی بہن اس وقت تک حرام ہے جب تک یہ نکاح میں ہو. بیوی جب تک بیوی نکاح میں ہے، یہ رشتے حرام ہیں. بیوی مر گئی تو خالہ سے اس کی بھی نکاح ہو سکتا، اس کی پھوپھو سے بھی ہو سکتا، اس کی بہن سے بھی ہو سکتا. وہ رشتے حرام ہیں کہ اگر جو ہے بیوی کو مرد مانا جائے تو بیوی جس رشتوں میں شادی نہیں کر سکتی، یہ مرد پہ شوہر بننے کے بعد وہ رشتے حرام ہیں. بہت آسان سمجھنے کا طریقہ ہے. تیسرا سبب رضاعت، یعنی مدت مقررہ، یعنی 2 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں. دودھ پینے والے اور پلانے والے کے درمیان نسب کی طرح رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور ان کی اولاد خواہ نسبی ہو یا رضائی اولاد ہو، یہ سب حرام ہے. اجتماع محرم کا جمع کرنا، 2 بہنوں کو میں پہلے بول چکا جمع کرنا حرام ہے. ایسی 2 عورتوں کا جمع کرنا جن میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کریں تو دوسرا حرام ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ، بھانجی عورت کی، یہ سب ہمارا. اگر کوئی ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کرے تو سب نکاح باطل ہو جائیں گے. ایک وقت میں ہی نکاح کر رہا 4 سے زیادہ تو سارے نکاح باطل قرار دیے جائیں گے. اگر لیکن پہلے 4 نکاح کیا تھا، 5واں کرا تو 4 درست رہیں گے، 5واں نکاح باطل رہے گا.
اب یہ رشتے ہیں جس میں نکاح بالکل حرام ہے، بالکل نکاح نہیں کر سکتے، لیکن خلیری بھائی بہن، پھپھیرے بھائی بہن، چچازاد تایازاد بھائی بہن، ممیرے بھائی بہن، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے۔ بالخصوص ایک جد کی اولاد، دادا کے پوتا پوتی، تو جو یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیوں کہ جو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن غیر مسلم میں اس کو بلڈ ریلیشن بول کے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ تو بعض مسلمانوں میں بھی جو دین نے پڑھے، یار ارے وہ میری بہنیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتی، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، ان میں شادی ہو سکتی ہے۔ اور جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ ایمان کی سلامتی نکاح پر ہے، نکاح کرنے سے برائیوں کو نکاح روکتا ہے، فحش اور منکرات کو نکاح روکتا ہے۔ نکاح کی بڑی تاکید اور ترغیب اسلام میں آئی ہے، اور یہ نہیں کرنے کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ہم نے نکاح کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا۔ آج نکاح بہت آسان ہونا چاہیے، بس گھر میں 4 لوگ بیٹھے، بچے کو پسند ہے، بچے کو بلائیں، بٹھائیں، کوئی بڑے ٹھہر جائیں، اب یہ کھانا پوری ہوتی قاضی کو بلا لیں، اور جو ہے کوئی بڑے جو ہے خاندان کے بڑے جو ایجاب و قبول کرا دے، یا قاضی کرا دے، پھر کوئی خطبہ نکاح پڑھ دے یا قاضی سے پڑھا دے، کھانا پوری کریں، معاملہ ان کے حوالے کر دیں، بچے کو سکت ہے تو اپنی حیثیت سے ولیمہ کر لے، قصہ ختم۔ کوئی رسم ہے نہ اسلام میں، کوئی لین دین ہے نہ کچھ نہیں۔ نکاح عقد کا تصور اتنا آسان اسلام میں، یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کی آدھی برائیاں، بلکہ آدھی سے زیادہ برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی۔ ہو رہا کیا کیسے برائیاں بڑھی؟ ایک یہ کہ جو ہے بچے بیاہی کی طرف جا رہے ہیں نکاح نہیں ہونے سے، عمریں ہو گئی بیٹھے ہوئے گھروں میں۔ انسانی فطرت ہے، انسان فطرت پہ کنٹرول کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتا اپنی فطری تقاضوں کو، کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، ہمیشہ روک کے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، یہ بہت برا ہے۔ ایک یہ برائی پھیل رہی، بیاہی پھیل رہی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے خاندانی نظام ٹوٹتے۔ تیسری بات یہ کہ خاندان میں کسی کو معلوم ہو جائے اور کوئی جو ہے حمیت والا، غیرت والا ہو، تو پھر مارم پیٹی، قتل و غارت گیری تک بازار۔ کئی قتل و غارت گیری اسی معاملات پہ ہوئے، ہمارے شہر میں ہوئے، دوسری جگہ چھوڑ دی۔ تیسرے یہ کہ یہ ڈیمانڈ، مطالبات کی جو فہرست ہے، اس سے یہ ہو رہا کہ وہ لڑکی کا باپ بوجھ تلے دبے جا رہا ہے اور قرضہ حاصل کر رہا ہے، مقروض، سود پہ پیسے لا رہا ہے، بینکوں میں بیوی کے زیورات، اپنا گھر رہن ڈال کر لا رہا ہے، اور سود پہ سود درتے جا رہا ہے۔ ایک طرف سود دینے کا گناہ، دوسری طرف جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہا ہے، اور معاشرے میں برائیاں پھیل رہی۔ اب اس کے لیے دوسرے راستے اختیار کرتا کہ وہ خود کوئی سودی کاروبار کرے، غلط کاروبار کرے، نمبر 2 کے کاروبار کرے تاکہ پیسے حاصل کرے۔ اس کے بعد معاشرے میں کئی بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، اور معاشرے میں کئی قسم کی برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں۔ آسان بنائیے نکاح کو۔ مسلم پرسنل بورڈ نے مہم چلائی تھی، آسان نکاح مہم، آسان بنائی، نکاح آسان کرے۔ آپ جتنا آسانی سے، سادگی سے کریں گے اتنا معاملہ درست ہوئیں گے۔ میں جمعے کو بھی، دوسرے جمعے کو میرا مسجد میں خطاب تھا یہاں آپ کے پاس عالیہ میں، اس میں بتایا تھا، بہت بڑے جید صحابی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ پیلا رنگ رکھا ہوا ہے، زعفران لگی ہوئی ہے۔ پوچھا عبدالرحمن یہ کیا ہے؟ تو علیہ السلام کل عقد کیا۔ حضور کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے، ہم ہوتے تو چھوڑتے، وہ نہیں بلائے، کوئی ضروری نہیں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، گلا نہیں کیا کہ کیوں نہیں بلائے، کہا کہ اچھا کیا۔ کیا بولے؟ شاید حضور نے یہ فرمایا اچھا کیا، لیکن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ ولیمے کی ترغیب دی، نکاح میں نہیں بلانے پہ نہیں پوچھا۔ آپ نہیں بلا کے دیکھیے خاندان میں، اس کی ایسی کی ایسی میرے کو نہیں بلاتے، ان کے کیا مجبوریاں ہیں کہ بھائی دعا دیجئے کہ چلو نکاح ہو گیا، ایک بچی کا عقد ہو گیا، اٹھ گئی ایک بچی، شادی ہو گئی اس کی۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، اس کے بجائے معاشرے میں یہ جو پوزیشن کا خیال، ہر ایک کو بلانے کا خیال، یہ جو آتا، یہ عورتیں بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اور عورتوں کو کنٹرول کریے، سمجھائیے ان کو، نکاح کو آسان کریے۔ اگر آپ آسان نہ کریں گے تو یہ معاملات اور بگڑیں گے، اور جو ہے معاشرہ ٹوٹنے کی طرف جائے گا۔ اسلام نے نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دی۔ نکاح کو آسان کریں گے تو معاشرے کی اصلاح کے کئی پہلو نکل کے آئیں گے، اور معاشرے کی کئی برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ نکاح کو اگر آسان کرنے کا ہم طے کریں، بہت آسانی سے نکاح کریں، ترغیب دیجیے۔ میں تو میرے خاندان میں بار بار ترغیب دے رہا ہوں، ہم پہلے عمل کریں۔ آپ عمل کر کے دیکھیے کیا معاملات ہوتے۔ آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ عمل کریے، معاشرے کو
معاشرے کی برائیاں کتنی دور ہو جائیں گی نکاح آسان کریں گے. شاید وقت ہو رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو توفیق دے کہ ہمارے نوجوان جو ہے بغیر گھوڑے جوڑے کے اور بغیر جہیز کے مطالبات کے اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کر سکیں. مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مساجد میں آسانی سے نکاح کریں، اور جو ہے عورتوں کے اوپر، ان کے ماں باپ کے اوپر ہمارے نوجوان بوجھ نہ بنے، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری، معاش کی ذمہ داری، مال کی ذمہ داری پوری مرد پہ اللہ نے عائد کی ہے. ہم کو توفیق دے اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اللہ تعالی ہم کو دین اسلام پر چلائیے، جب تک دنیا میں زندہ رکھیے اسلام پر رکھیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.